آج احمد فراز کی ایک غزل لے کر خوبصورت سے غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ تجھے ہے مشق ستم کا ملال، ویسے ہی ہماری جان تھی جہاں پر وبال، ویسے ہی تجھے ہے مشق ستم کا ملال، ویسے ہی ہماری جان تھی جہاں پر وبال، ویسے ہی چلا تھا ذکر زمانے کی بے وفائی کا، سو آ گیا ہے تمہارا خیال، ویسے ہی ہم آ گئے ہیں تہہ دام تو نصیب اپنا، وگرنہ اس نے تو پھینکا تھا جال، ویسے ہی میں روکنا ہی نہیں چاہتا تھا وار اس کا، میں روکنا ہی نہیں چاہتا تھا وار اس کا، گری نہیں میرے ہاتھوں سے ڈھال، ویسے ہی زمانہ ہم سے بھلا دشمنی تو کیا رکھتا، سو کر گیا ہے ہمیں پائے مال، ویسے ہی مجھے بھی شوق نہ تھا داستاں سنانے کا، فراز اس نے بھی پوچھا تھا حال، ویسے ہی تجھے ہے مشق ستم کا ملال، ویسے ہی بھئی تم نے جو مجھ پر ستم ڈھائے، جو تم نے پریکٹس کی کنٹینیو، تم نے ہم پر ستم ڈھایا، تو اب جا کر تمہیں ملال ہو رہا ہے، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، تو اب جا کر تمہیں ملال ہو رہا ہے کہ تم نے ہم پر بہت ستم ڈھائے، تو ویسے ہی ہے سرسری طور پہ، کوئی رسمی طور پر تمہیں ایسے ہی ملال ہو گیا ہوگا، اب ویسے بھی اس میں ملال کرنے کی کیا بات ہے، ہماری جان تو ہماری جان پر وبال ویسے ہی تھی، تو تم نے ستم کیا تو تھوڑی جان ہماری ہلکی ہو گئی، تو اچھا ہی ہوا، دونوں طرف سے اچھا ہوا، تمہیں مشق ستم کا موقع بھی ملا، اب میری جان پر جان وبال ویسے بھی تھی، تو اس سے ہم چھوٹ گئے، اس سے ہم رہائی ہمیں مل گئی، تو دونوں ہی ویسے ہی اپنے چل چلاؤ کے انداز میں، کوئی زیادہ اس کو ڈیپلی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو زیادہ ملال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس بات کا کہ تجھے مشق ستم کا ملال، ویسے ہی ہماری جان تھی جہاں پر وبال، ویسے ہی چلا تھا ذکر زمانے کی بے وفائی کا، سو آ گیا ہے تمہارا خیال، ویسے ہی وہی ظاہر ہے کہ بھئی بے وفائی کا ذکر ہو اور کسی بے وفا کا خیال نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو چلا تھا ذکر زمانے کی بے وفائی کا، سو آ گیا ہے تمہارا خیال، ویسے ہی ہم آ گئے ہیں تہہ دام تو نصیب اپنا، دام مینس جال، تہہ دام جال میں آ جانا، پھنس جانا، ہم آ گئے ہیں تہہ دام تو نصیب اپنا، یہ میرا نصیب تھا جو ہم آ گئے ہیں، وگرنہ اس نے تو پھینکا تھا جال، ویسے ہی اس نے تو جال یوں ہی پھینک دیا تھا بے دلی کے ساتھ، خاص مقصد نہیں تھا، کوئی خاص ایم نہیں تھا، کوئی ٹارگٹ نہیں تھا، اس نے جال ایسے ہی سرسری طور پر پھینک دیا تھا، اور ہم آ گئے، اس میں تہہ دام ہو گئے، بالکل اس جال میں ہم پھنس گئے، تو نصیب تھا اپنا، ورنہ کوئی ایسی صورت نہیں تھی ہمارے پھنسنے کی، ہم آ گئے ہیں تہہ دام تو نصیب اپنا، وگرنہ اس نے تو پھینکا تھا جال، ویسے ہی میں روکنا ہی نہیں چاہتا تھا وار اس کا، بھئی اس نے مجھ پہ وار کیا، میرے ہاتھ میں ڈھال بھی تھی، لیکن ہم نے اسے روکنا ہی نہیں چاہا تھا، ورنہ یہ ممکن ہے کہ میرے ہاتھ سے ڈھال گر جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، تو میں نے روکنا ہی نہیں تھا، میں روکنا ہی نہیں چاہتا تھا وار اس کا، گری نہیں میرے ہاتھوں سے ڈھال، ویسے ہی زمانہ ہم سے بھلا دشمنی تو کیا رکھتا، سو کر گیا ہے ہمیں پائمال، ویسے ہی بھئی ہم جو پامال ہوئے، بالکل بالکل مٹی میں مل گئے، ہم برباد ہو گئے، بالکل خستہ حال، تو ہم یہ کہنا کہ صاحب زمانے کے ہاتھوں ہم اس قدر پامال ہو گئے، بالکل کہیں کے نہیں رہے، تو زمانے کو ہم سے کیا دشمنی رہی ہوگی، کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ تو سو کر گیا ہمیں وہ تو یوں ہی بغیر کسی پروگرام کے اس نے مجھے پامال کرنا چاہا اور میں ہو گیا، تو کہتے ہیں نا کہ اونگتے کو ٹھیلتے کا بہانہ مل گیا تھا اسے، زمانہ ہم سے بھلا دشمنی تو کیا رکھتا، سو کر گیا ہے ہمیں پائمال، ویسے ہی مجھے بھی شوق نہ تھا داستاں سنانے کا، فراز اس نے بھی پوچھا تھا حال، ویسے ہی بھئی اس نے رسماً اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اور بتاؤ کیا حال ہے، اور چاہتا تو میں اس کے بدلے میں، اس کے جواب میں اپنی پوری داستان سنا سکتا تھا، داستان غم سنا سکتا تھا، لیکن مجھے کوئی شوق نہیں تھا اپنی داستان سنا، اس نے سرسری طور پر پوچھا کیسے ہو، میں نے بھی کہہ دیا چلو ٹھیک ہے، تو مجھے بھی شوق نہ تھا داستان سنانے کا، فراز اس نے بھی پوچھا تھا حال، ویسے ہی ایک رسمی ملاقات تھی، رسمی طور پر اس نے حال پوچھا تھا، میں نے یوں ہی اپنی بات کہی۔ احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے